بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ تاریخ اسلام عزم و شجاعت اور استقامت کی ان گنت داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایسے ایسے ہیرے اس ملت بیضا کے دامن کا حصہ ہیں جن پر تاریخ بھی فخر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ خلافت عثمانیہ کا دور ان عظیم ادوار میں سے ایک ہے جس میں اسلام کا پیغام تیزی سے پھیلا۔ اسی خلافت عثمانیہ کے ایک عظیم ہیرو عزم و شجاعت کے پیکر کی زندگی پر آپ کو معلومات دیں گے، جس نے اپنی ساری زندگی میں اسلام کے تحفظ اور خلافت عثمانیہ کے قیام سے لے کر اس کے آغاز کے مسائل کے حل تک ان گنت جنگیں لڑی اور لاکھوں دشمنان اسلام کو صفائے ہستی سے مٹایا۔ یہ عظیم مجاہد کون تھا؟ اس کا علاقہ کون سا تھا؟ آئیے اس بارے آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ دوستو، 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا اور امت مسلمہ ایک نازک دور میں آ گئی۔ اسی دوران دنیا کے نقشے پر ایک نئی اسلامی سلطنت کے خدوخال سامنے آنا شروع ہوئے۔ منگولوں کی خونخوار فوج نے جب اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے دوسرے علاقوں پر حملے کیے تو عباسی خلافت بھی اس کی زد میں آئی اور بغداد میں آگ و خون کی ہولی کھیلی گئی۔ دوستو، منگول فوج کی ظلم و بربریت کی داستانیں تاریخ میں کبھی فراموش نہ کی جا سکیں گے۔ منگول فوج نے جب ترکی اور ایران کا رخ کیا تو ترک قبائل میں بٹ چکے تھے۔ ترک دراصل خانہ بدوش تھے اور مال مویشی چراتے تھے، ساتھ ہی بھیڑوں کی اون سے قالین وغیرہ بھی تیار کرتے تھے۔ ان قبائل میں بٹے ترکوں میں ایک کائی قبیلہ تھا جس کو ان سب پر ایک امتیاز حاصل تھا کیونکہ یہ طاقتور بھی تھا اور ان کے پاس دانشوروں اور جنگجوؤں کی بھی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ دوستو، اس وقت کے اس قبیلے کے سردار سلمان شاہ کو ایک طاقتور اور زیرک سپہ سالار مانا جاتا تھا، جبکہ ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی شجاعت، بہادری اور عقل مندی بھی تاریخ میں انمول ہیں۔ تاہم ایک اور بہادر جوان جو اس قبیلے سے تھا، اس کو بھی اس کی اصل طاقت سمجھا جاتا تھا۔ محققین نے اس کا نام ترغل غازی بتایا ہے۔ ترغل غازی ان خوش نصیب مجاہدوں میں شامل ہیں جن کو اسلام کے لیے 1 صدی تک کفار سے لڑنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس لیے بھی تاریخ نے ان کو زندہ رکھا ہے کہ یہ شجاعت و بہادری میں بے مثال تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ترغل غازی کو اللہ پاک نے بے پناہ طاقت سے سرفراز فرمایا تھا۔ وہ اکیلے 20 لوگوں سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور ان میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ان کی آنکھوں پر اگر پٹی بندھی ہوئی ہوتی تو بھی بخوبی لڑتے تھے۔ دوستو، اردو کی کچھ تاریخی کتب میں ان کو نور گل کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ ترغل ایک خوبصورت اور جانباز سپاہی تھے، جبکہ اس مجاہد نے میدان حرب میں ہمت و شجاعت کی لازوال داستانیں چھوڑی ہیں۔ دوستو، ترغل غازی کلہاڑے سے جنگ کرنے میں مشہور تھے اور ان کا یہ ہتھیار ان کی یادگار کے طور پر ترکی کی ملٹری کے عجائب گھر میں آج بھی محفوظ ہے اور اس کلہاڑی کو دیکھنے ہزاروں لوگ آج بھی عجائب گھر جاتے ہیں۔ دوستو، ترغل غازی کو کلہاڑا چلانے والا ماہر جنگجو سپاہی مانا جاتا تھا۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ان کے ہتھیار کو قدیم جنگوں کے سب سے مضبوط ہتھیار کے طور پر مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل کی وفات کے بعد نور گل یا ترغل غازی نے عثمان غازی کا ساتھ دیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ 1299 میں عثمان غازی نے آپ کو اناگول فتح کرنے بھیجا۔ آپ نے اناگول فتح کیا اور 36 سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر رہے۔ دوستو، ترغل غازی کا انتقال ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا اور 126 سال کی طویل عمر پائی۔ اس لیے ان کی وفات کے بعد ایک وفادار دوست کے طور پر پہلے ان کو ارطغرل غازی کے مقبرے میں دفن کیا گیا اور پھر کسی وجہ سے ان کے جسد خاکی کو انیول شہر منتقل کیا گیا جو کہ ترغل غازی نے سب سے پہلے فتح کیا تھا اور اسی شہر میں آپ کا مزار بنایا گیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔